خبروں کے اندر ابھی میں نے دیکھا تھا کہ سندھ کے اندر 52,000 ایکڑ زمین جو ہے، 52,000 ایکڑ زمین، وہ جو گرین پاکستان کے نام سے پاکستان آرمی نے ایک انیشیٹو لے لیا نا، تو جی اس کو دے دی گئی ہے۔ آرمی لیڈ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کو ایگریکلچر کے لیے اس کو کریں گے۔ 52,000 ایکڑ سندھ کے اندر ایریا۔ کانسیپٹ یہ بالکل ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے کہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، اور فوڈ سیکیورٹی اینڈ سیفٹی تو بہرحال ہماری، وہ تو ہر ملک کی نیسیسٹی ہے، ہمارے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے وہ والی نا، اور جبکہ ہمارے پاس زمین بھی ہے وہ والی، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا کہ فوڈ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اپنی جو ہے نا وہ تو انشور کرنی چاہیے ہمیں۔ لیکن فوج کا 52,000 کا لے کے اور اس پہ فوکس کرنا، اسپیشلی ایٹ اے ٹائم جب پاکستان کی سیکیورٹی رسک تو ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں الٹے زیادہ نا، تو اس کو دیکھ کے نا میرا ایک حدیث ہے جو ابو داؤد کی، وہ میرا ذہن اس طرف ہوا۔ ربا کی ایک ٹائپ ہوتی ہے، سود کی ایک ٹائپ ہوتی ہے، اس سے آئینہ بولتے ہیں اسے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم آئینہ کی بیع کے اندر، اس کی تجارت کے اندر تم لگ جاؤ گے۔ یہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جس کو نا 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، تو وہ 1,00,000 روپے، جی مجھے 1,00,000 چاہیے، تو اچھا 1,00,000 تو نہیں مل سکتا آپ کو، کیونکہ 1,00,000 کے اوپر بینک کا انٹرسٹ لگا کے تو وہ تو آپ کو فار ایگزامپل 1,25,000 کا اینڈ میں پڑے گا، یا 1,50,000 کا پڑتا ہے آپ کو، تو وہ تو ہم ڈائریکٹ کریں گے تو وہ تو حرام ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ میں 1,25,000 روپے لوں اور میں 1,25,000 کی میں نے قسط ادا کرنی ہے نا پھر ٹوٹل، وہ تو حرام ہو گیا۔ تو ڈرامہ کیا کرتے ہیں کہ میں اپنا نا کوئی ایک ایسٹ بیچوں گا اس کے آگے، کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، یہ ایسٹ جو ہے نا میں نے اس سے لینا ہے، جس کی میں نے نا 1,25,000 کی میں نے اس کی قسطیں بنا کے بیچنی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اینڈ میں جا کے جب وہ سارا کھاتا پورا ہو جائے گا نا تو وہ مجھ سے وہ چیز بائی کر لے گا 1,00,000 روپے کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسٹ جو ہے نا وہ ہم صرف ایک حلال حرام چیز کو نا گیم ایسی کھیلیں گے کہ پہلے تم مجھ سے لے لو زیادہ پیسوں کی، پھر بعد میں تم سے لے لوں گا کم پیسوں کی، تو جو ڈفرنس اماؤنٹ ہوگی نا وہ ہم کے شو کر دیں گے، اچھا جی اس کا ریٹ اتنا طے ہو گیا ہے، تو حلال کرنے کے لیے نا اسے اگلے دن کی ٹرانزیکشن ہی ہو جائے گی کہ اب آپ نے مجھ سے الٹا خرید لیا واپس یہ نا۔ تو اس طرح کی جو گیم ہوتی ہے نا یہ والی، اس کو آئینہ بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس کی بیع میں لگ جاؤ گے، اس طرح کی تجارت میں لگ جاؤ گے تم، تو اس کا یقیناً مطلب یہ ہے کہ اسلام آیا اور اسلام نے اس طرح کی تجارت کو حرام قرار دے دیا، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا تھا، یہ جو میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں تو یہ نون چیز تھی ایک، جب سود حرام ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تم اس تجارت میں لگ جاؤ گے، تم لوگ بیلوں کو ان کی دموں سے پکڑ لو گے، یعنی کہ لائف سٹاک فارمنگ ہوگی نا، صبح کھیتی باڑی پہ ہی مطمئن ہو جاؤ گے تم لوگ، ایگریکلچر اور اس کے اوپر لگ جاؤ گے، اور تم جہاد تک کر دو گے۔ یہ 4 کام جب تم کرو گے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایسی رسوائی ہوگی، ایسی ویکنس ہوگی تمہارے اوپر، ایسا تمہارے اندر کہہ سکتے ہیں کہ تم لوگ یوزلیس ہو جاؤ گے اتنے زیادہ کہ وہ جو ذلت ہوگی نا وہ نہیں ہٹے گی جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں لوٹتے، اپنی اصلاح نہیں کرو گے، تب تک وہ رسوائی تمہارے اوپر سے ختم نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ میرے ذہن میں آیا کہ کیونکہ اب پہلے وقتوں کے اندر تو جہاد کیا ہوتا تھا کہ جہاد جو ہے نا وہ ریاست نے جو خلافت راشدہ تھی یا بعد میں جو ملکیت تھی، لیکن شروع کے ٹائم کے اندر کیا ہوتا تھا کہ ضرورت پڑ گئی ہے تو جہاد جو ہے نا وہ ایک والنٹری ایکٹیویٹی ہوتی تھی، کہ جہاد کے لیے ایک مقصد ہے جس کے لیے لیٹ سپوز 50,000 لوگوں کی ضرورت ہے، تو کم فارورڈ لوگ سامنے آئے اس کے لیے نا۔ اب کیونکہ وہ پراپر باقاعدہ انسٹیٹیوشن ہے، آرمی ہوتی ہے، آرم فورسز ہوتے ہیں، اور میں اس ٹوٹل 100% اس رائے کا ہوں کہ جو ملیٹنٹ گروپس اور وغیرہ ہے نا وہ جہاد نہیں ہے، جو آپ کے آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے، فوج بنی ہوئی ہے، ایئر فورس ہے، نیوی ہے، ان کا کام ہے جہاد کرنا، اور جو باقی سیکورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں چاہے وہ رینجرز کے ذریعے ہو یا وٹ ایور، یہ آرگنائزیشن ہے جہاد کے لیے، تو جہاد ان کا ہی کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جہاد ترک کر دو گے تم لوگ، سیکورٹی کی طرف فوکس ہی نہیں ہے اپنا کوئی بھی، وہاں پر کیا غزہ میں ہو رہا ہے، کیا کشمیر میں ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، نہیں کہ ہم بالکل ہی کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ حالانکہ نصب العین میں شامل ہے لیکن کچھ بھی نہیں، کوئی پرواہ نہیں اس چیز کی۔ بینکنگ اور بینکنگ انسٹیٹیوشن اور آرمی نے بھی، انہوں نے بھی اپنے بینکس بنا لیے عسکری بینک کے نام سے، اور وہ بھی جب ہم فلانے اتنی برانچز ہیں یہ اس کام میں لگ گئے، کھیتی باڑی کے کاموں میں یہ لگ گئے کہ جی پہلے تو وہ جو کہتے ہیں نا اسے کہ پہلے تو صرف ہاؤسنگ میں لگے ہوئے تھے نا، کارپوریٹ اور بزنس اور اس کے اندر آ گئے تھے، اب ایگریکلچر کے اندر بھی جب گھس جائیں گے،
اب 52,000 اور جب فوج کا پیچھے گروپ شامل ہو تو وہ آپ دیکھیں کہاں پہ کہاں بات چلی جائے گی نا، فوجی فوڈز کے نام سے اور کس کس کے نام سے وہ جو پروڈکٹس ہو رہے ہیں، تو اس کو ذرا تھوڑا سا اور آئندہ آنے جو جس راستے پہ ہم چلے نا آئندہ آنے والے سالوں میں اس کو ذرا رن کر کے دیکھیں کہاں تک بات جا رہی ہے نا یہ والی. جب یہ سب کچھ کر لو گے تو ظاہری بات ہے پھر تو ایسی ذلت ہماری اس قوم کے اوپر آنی ہے مشترکہ طور پہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے یہ والی، کہ ایسی ذلت ہوگی تمہارے اوپر کہ وہ قیامت تک نہیں ہٹے گی جب تک تم رجوع نہیں کرتے اپنے دین کی تعلیمات کی طرف واپس اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب یہ بہت بڑے بڑے عراق سے آگے سلطنتیں اور جو فارس کی اور ان کی جو سلطنتیں مسلمان نے بہت زیادہ فتح کرنا شروع کر دی تھی، تو یہ ایک میٹر تھا جو خراج اور فے جو ہوتا ہے کہ تقسیم ہوتی ہے کہ جنگ ہوتی ہے تو خمس جو ہوتا ہے 1/5 ریاست کے پاس جاتا ہے، 4/5 جو آرمی ہوتی ہے نا کانکرنگ آرمی اس میں تقسیم ہوتا ہے. اس کے معاملے کے اوپر نا ایک ڈسکشن اور بحث شروع ہوئی تھی جس کے اوپر حضرت علی نے متوجہ کیا حضرت عمر کو اس طرف، معاذ بن جبل کا اس میں بہت بڑا رول تھا، انہوں نے حضرت عمر کو بہت کیا، اور حضرت عمر پھر اس سوچ کے حساب سے نا کہ اس طرح تقسیم کرنا شروع ہو جائیں گے نا تو کیا چیز کریٹ ہو رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کو پھر پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا شروع کر دی نا کہ اللہ تعالیٰ میرا نا ذہن کو کھولیں اس طرف. تو سورہ حشر کی آیت کی طرف متوجہ ہوئے پھر وہ، اور پھر انہوں نے ایونچولی اس کے نتیجے میں نا ایک حکم یہ جاری کیا کہ اب سے جو بھی لینڈ کانکر ہوگی نا تو وہ جو لینڈ ہے نا وہ اس میں تقسیم میں نہیں جائے گی، لینڈ جو ہوگی نا وہ تقسیم میں نہیں جائے گی. اب وہ ہاں جنگ کے دوران کا جو مال ہوتا ہے نا وہ تقسیم ضرور ہوگا. عبد الرحمن بن عوف اور بہت بڑے بڑے اور صحابہ جس میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے اس واقعے کے اندر، ان سب کی ایک رائے تھی یہ والی کہ بھئی یہ تو وہ اس سے کنونشنل اس سے ہٹ کے ہے. حضرت عمر نے پراپر ریفرنسز کے ساتھ ان کو قرآن کے ساتھ اس بات پہ کنونس کیا اور خیبر کا حوالہ بھی دیا، اور اس سے یہ بات جو نا انہوں نے پھر یہ کی دو چیزیں جس کے دو فائدے ہوئے. ایک یہ فائدہ ہوا کہ جو عام لوگ تھے نا جن کو کانکر کیا گیا تھا بادشاہوں کی سلطنتوں سے اور ان کو جہاں پہ فیوڈل سسٹم پکا چل رہا تھا، وہ لوگ آزاد ہوئے اور ان کو زمینیں دے دی گئیں، زمینوں کے مالک وہ بن گئے. جب زمینوں کے مالک بنے تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ انہوں نے پھر جو بھی پروڈیوس کرتے تھے تو وہ گورنمنٹ کو خراج پے کرتے تھے اس کا، لیکن لینڈ اونرشپ ان کے پاس آ گئی. تو اس سے ایک تو جنرل خوشحالی ہوئی لوگوں کی، وہ والی بات نہیں کہ بس ہم پہلے بھی غلام تھے، پہلے اس لارڈ کے غلام تھے اس سرکار کے، اب ہم ان مسلمانوں کے جو ہیں کہ انہوں نے ہمیں کانکر کر لیا. تو یہ تو تاریخ میں پرانی ریاستیں بھی کرتی رہی ہیں، ایک یہ چیز نہیں آئی. اور دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوا جس کو حضرت عمر نے کنونس بھی کیا تھا کہ اگر اس طرح ملکیتیں تقسیم ہو گئی نا، جس کا فائدہ بعد میں نظر یہ آیا کہ پھر لوگوں نے جہاد کو کنٹینیو رکھا تھا، ورنہ اتنی ملکیتیں زمین میں ہو جائیں تو وہ پھر کس کام میں لگ جائیں گے، پھر وہ تو ظاہری بات ہے وہ جہاد ترک کریں گے اور ان کی فکریں یہ لگ جائیں گی کہ بھئی یہ فلانی زمین سے اتنا خراج ہمیں مل گیا، اتنے سے اتنا ہمارا آؤٹ پٹ ہو گیا اور ہم اس میں لگ جائیں گے. تو حضرت عمر نے امت کو اس چیز سے بچایا. عام جو نئے لوگ کانکر ہوئے تھے وہ لینڈ اونرز بن گئے جنہوں نے ریاست کو خراج پے کرنا ہے، جو کہ ان پٹ دے گا فیوچر ایکسپیڈیشنز کو اور ریاست کے معاملات کو فائنینشیل ان پٹ دے گا. ایک یہ بہترین کام کیا، اور دوسرا اس کے ساتھ جو بہترین کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو اصل فوج ہے نا اس کا فوکس پھر رہے جہاد کے اوپر ہی رہے، اس کا فوکس وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو جائے، وہ پھر دوسری لائن کے اوپر نہ لگ جائے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو یہی کام ہونا شروع ہو گیا کہ جو اصل جو مین ڈیوٹی ہے وہ دیکھیں پاکستان کی سیکیورٹی کے اندر کیا پوزیشن ہے ابھی پاکستان کی، اور جو ہماری ذمہ داری ہیں کشمیر کی طرف اور دوسری طرف وہاں پہ ہم کیا رول پلے کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہمارا رول. دوسری طرف ان کاموں کے اندر ہم انوالو ہو گئے. ان کی ہماری فوج کی اس لیے تو ٹریننگ نہیں ہوتی کہ ان کا کام ایگریکلچر اور ان کاموں میں انوالو ہو جانا ہے. اصل پروفیشنل لائن کے اوپر فوکس کریں اور جو اصل ہماری عوام ہے اس کے اوپر اس کو تقسیم کریں یہ ایگریکلچر کے لیے. ان کو ٹارگیٹس دے دیں، اتنے سالوں کے لیے آپ کو زمین دی جا رہی ہے، آپ نے یہ ٹارگیٹس میٹ کرنے ہیں اور اس میں اتنی پروڈیوس آپ کی ہونی چاہیے اور اس میں گورنمنٹ اس طرح فیسیلیٹیٹ کرے گی. تو اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے اور ہماری جو فوج ہے وہ اپنے پروفیشنل لائنز کی طرف زیادہ فوکس کرے اور ان چیزوں سے اور ان مسائل سے نکلیں.